بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک بہت بڑے کیس کے اندر ایک بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ کیا اس فیصلے کے بعد عدلیہ اور فوج آمنے سامنے آ گئے ہیں یا پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا؟ دوسری جانب پی ڈی ایم اتحاد کی جماعتوں نے ایک بار پھر آپس میں رابطے شروع کر دیے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف اس بار واقعی سیاست کھیل کر کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے یا کیا کریں گے؟ اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آرٹیکل 6 یعنی کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور یہ اعلان کیا، قانون تو پہلے موجود ہے لیکن آج انہوں نے ریمارکس دیے ہیں ایک اہم کیس کے اندر۔ تو اس کے بعد کیا جو ہے وہ عدلیہ اپنا وقار بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیا کریں۔ ناظرین، آج جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے۔ کچھ بہت غیر معمولی چیزیں، ایک تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پر فرد جرم عائد کی گئی، اور دوسری جانب سائفر کیس میں کپتان نے کچھ اہم ریمارکس وہاں پہ لکھے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہیں، جنہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے واضح الفاظ میں کہا کہ مجھ پہ فرد جرم تو عائد کی جا رہی ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ سائفر کیس جو ہے وہ مجھ پہ نہ تو بنتا ہے اور نہ ہی میں تب تک اس کا کوئی جواب دوں گا جب تک جو گواہان ہیں ان کو میرے روبرو پیش نہ کیا جائے، میرے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ دوسری جانب جسٹس گل حسن اورنگزیب ہیں، انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے عمران خان کے حوالے سے۔ ایک اہم کیس میں سماعت ہو رہی تھی اور انہوں نے ریمارکس دیے کہ کبھی سنا نہیں ہے کہ ایک آدمی پر 189 کیس جو ہے بنا دیے جائیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں لگ رہا کہ عمران خان کے ساتھ منصفانہ جو ہے وہ رویہ اپنایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہو۔ دوسری جانب ناظرین، یہ بھی بڑے اہم ریمارکس ہیں، اور دوسری جانب ناظرین جو سب سے بڑا اور اہم فیصلہ ہے وہ ہے فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کے ٹرائل کا۔ اس پر جو ہے وہ پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا تھا لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن ناظرین اب جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ بڑے فیصلے میں کہا یہ گیا ہے کہ سویلین کے کیسز یہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلائے جا سکتے۔ فوجی عدالتوں کے اندر چونکہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث افراد کا ٹرائل شروع کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جب ٹرائل شروع کیا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگاہ کیا جائے، تو اب جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ سویلین جو ہیں ان کا جو ٹرائل کورٹ کے اندر ان کا جو کیس ہے وہ دوسری عدالتوں میں چلایا جائے، سول عدالتوں کے اندر، نہ کہ فوجی عدالتوں کے اندر۔ تو ناظرین اب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 5 رکنی بینچ نے اس فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ 5 رکنی بینچ نے جو اس فوجی عدالتوں کا جو ایکٹ تھا اس میں 2D1 جو ہے اس کو کل عدم قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کے ٹرائل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر تو 9 مئی میں اہم تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ فوج سے ہو تو پھر اس میں کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر عام شہریوں کا کرنا ہو تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین اب جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیصلہ اعتزاز احسن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف میں کافی زیادہ خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ چاہے دیر سے ہی چلیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری خواتین جو ہے وہ قید ہیں۔ اب جو ایک اہم جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکن تھی مدیحہ شاہ، ان کے کیس کے حوالے سے ریمارکس دیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے ریمارکس دی اور آئی جی پنجاب پر جو ہے وہ ان کو اس میں ان پر توہین عدالت کا جو ہے وہ لگایا گیا تھا۔ تو اب انہوں نے آئی جی پنجاب سے کہا کہ آخر جو مدیحہ شاہ ہیں ان کو کیوں ریلیز نہیں کیا جا رہا، انہیں کیوں نہیں چھوڑا جا رہا۔
تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ لوگ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت پہ تحریک انصاف کی خواتین کو باہر نہیں آنے دینا تو پھر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس دن ان کی رہائی کا دن تھا اس دن ان کے نوکر سے بیان دلوا دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ تو ناظرین یہ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، ان کو جو درخواست دی گئی تھی وہ تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن نے جو 90 روز کے اندر الیکشن نہیں کروائے اس پر صدر سپریم کورٹ بار کی جانب سے اپلیکیشن دی گئی تھی، اس پر سماعت ہوئی تو اس پر چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نوٹس جاری کیا ہے اور 2 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ ناظرین یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کے اندر الیکشن کے حوالے سے کوئی سوچ بھی نہیں رہا، بات بھی نہیں کر رہا، اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئے، انہوں نے کہا جی کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہے گا مجھے منظور ہوگا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرح سے باعث ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو ہی چکا ہوگا۔ یعنی ملک کے اندر ایک ہی وقت میں کئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مختلف قسم کا رویہ جو ہے وہ یقیناً ناقابل فہم ہے۔ اب دیکھیے کہ جس طرح سے نون لیگ کو لاہور میں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی پرمیشن دی گئی اور اس میں مکمل طور پہ زور لگایا گیا، لیکن اس کے بعد جب کانا کے اندر تحریک انصاف کی جانب سے ایک الیکشن جو ورکر کنونشن تھا وہ کیا گیا تو وہاں پر پولیس کی گاڑیاں پہنچ گئی، قیدی وینس پہنچ گئی، لوگوں کو گرفتار کیا جانے لگا، تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے۔ تو ایسے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو آئین و قانون کے منافی اقدامات کریں گے ان پر توہین اس پہ جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگے گا، توہین عدالت تو لگے گی لیکن اس پر آرٹیکل 6 بھی لگے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنا جرأت مندانہ اقدام اٹھائیں گے؟ جواب طلب تو کیا گیا ہے لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 نومبر تک جو ہے وہ الیکشنز کروائے جاتے، لیکن الیکشن نہیں کروائے گئے۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین کی گئی ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے متواتر کی جا رہی ہے، تو اس پر کس کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا؟ جب آئین و قانون کی بات ہوگی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہہ دیا کہ جو بھی قانون کی آئین کی خلاف ورزی کرے گا اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ تو کیا اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جنہوں نے نون لیگ کی بی ٹیم ہونے کا ثبوت دیا، تو کیا ان پر جو ہے یہ آرٹیکل 6 لگے گا یا نہیں؟ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جب اب ایک دوسرے کے خلاف توپوں کے دہانے کھول چکی تھیں، جب ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، تو میاں نواز شریف واپس آئے اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ تمام پی ڈی ایم اتحاد کی جو جماعتیں تھیں ان کے ساتھ دوبارہ سے روابط شروع ہو گئے ہیں، اور اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ ایک ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی جائے گی آنے والے الیکشنز میں، یعنی سب نے آپس میں دوبارہ سے آپس میں اتحاد کر لینا ہے اور پھر جو ہے اسی طرح کی ایک لولی لنگڑی سی گورنمنٹ بنا دی جائے گی، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں گے۔ کیس ان کے سارے پہلے ہی آپ کو جو اشارے مل رہے ہیں اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیسز تو کچھ بھی نہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ میاں صاحب تب تک قدم ہی نہیں اٹھاتے جب تک انہیں کنفرم نہ ہو کہ معاملات جو ہے وہ ان کے حق میں ہیں اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی چیئر پر بیٹھ جائیں گے۔ تو ناظرین یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ بارس۔